لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا مولانا بالقرآن وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دن کی خستگی بھی اور حضرات کی جو ہے نظر میں رکھنا ہے، اور شب جہلوم ہے پیغام بھی دینا ہے. بابا جی بلند چونکہ اگر مختصر الفاظوں میں صحیح اور ایک صحیح پیغام پہنچ جائے تو یہی مجلس کی قبولیت کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس آیت کریمہ کو میں نے محرم کی چاند رات سے عنوان قرار دیا تھا اور مسلسل اسی کو گفتگو کر رہا تھا، یہ الگ بات ہے کہ فاصلہ زمانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اسی کے ذہن میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. تو پروردگار عالم اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر واولی الامر. تو یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون افراد؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کی اطاعت کا تقاضا پروردگار نے قرآن میں کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرتے جاؤ، یہی میری اطاعت کہلائے گی. عزیزان محترم، جہاں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اطاعت اہل بیت کو واضح کیا ہے اور ان کی اطاعت کو رکھا ہے، وہاں پر ایک آیت کو اور رکھا ہے کہ جس میں عبادت کا تقاضا کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی انسان کا جو ہے مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت. اس نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ تاکہ انسان عبادت کرے. تو میرے عزیزوں، عبادت جو ہے بغیر اطاعت کے نامکمل ہے. جب تک انسان کی سمجھ میں اطاعت نہیں آئے گی تو اطاعت اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سمجھائے گا کون اور یہ بتائے گا کون؟ کہ یہی صاحبان امر ہمیں بتائیں گے کہ سلیقہ بندگی کیا ہے اور سلیقہ عبادت کیا ہے. یہ کیوں سمجھائیں گے؟ پہلے واضح کر چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظہر صفات الہی ہے. اس کے صفات
ان کی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں عزیزان محترم. ان کو دیکھتے جائیے اور اس کی یاد کرتے جائیے, اس کی عبادت کو بجا لاتے جائیے, انسان کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اطاعت, معرفت امام, وقت کے امام کی معرفت. ابھی اس سے آگے انشاءاللہ میں اس کی اور مزید جو ہے وضاحت کروں گا. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا رابطہ دنیا کی سب سے جو بہترین چیزیں ہیں ان سے کیا ہے عزیزان محترم, کہ دنیا کی بہترین چیزوں پہ آپ نگاہ کریے. کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین مکان ہے تو وہ مکان کون سا ہے؟ سب کہیں گے کہ بیت اللہ, خانہ کعبہ ہے. کیوں؟ وہ بڑا محترم ہے, بہت زیادہ مقدس ہے, اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے. اور احترام تو دور میں سے میرے عزیزوں, اگر اس کی طرف چہرہ کر کے نماز نہ پڑھی جائے تو وہ نماز فضول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چہرہ نماز میں نہ کیا جائے خانہ کعبہ کی طرف, یہاں تک کہ حالت نماز میں اگر انسان آخر نماز میں بھی چاہے چہرہ ادھر یا ادھر کر دے تو تمام عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی. تو سب سے بہترین مکان کون سا ہے؟ کہ خانہ کعبہ ہے. تو اگر خانہ کعبہ سے عظمت اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو, پہلی عظمت تو یہ ہے کہ انسان جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے, لیکن تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ طلوع امامت یہیں سے طالع ہوا, یہیں سے نمودار ہوا. اگر عظمت اہل بیت کو آپ یہاں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے بہترین مقام سے سمجھیے کہ اہل بیت کا آغاز کہاں سے ہوا, امامت کا آغاز کہاں سے ہوا. کا دوسری چیز, کا پوری دنیا میں سب سے بہترین زمان کون سا ہے, وہ کون سا لمحہ ہے جو سب سے بہترین ہے, سب سے برترین ہے, سب سے اعلیٰ ہے؟ تو قرآن میں بھی آیا. کون سا زمان ہے؟ شب قدر. شب قدر میں اعمال کرتے ہیں اور سنا بھی ہے آپ نے کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ شب. اور اس شب میں یعنی گویا اس طریقے سے ہے جیسے کوئی شب قدر میں عمل انجام دے, وہ اس کا عمل ایک طرف ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف ہے. تو اگر اہل بیت کو شب قدر سے سمجھنا ہے میرے عزیزوں, تو حدیث میں آیا ہے کہ جس طرح انسان شب قدر کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا تو اسی طرح اہل بیت کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا. اور چھٹے امام کی روایت بھی ہے, امام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان شب قدر کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا, اسی طرح سے ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ہے شب قدر کے مصداق. اگر یہاں سے سمجھنا ہے کہ جناب سب سے بہترین عبادت کون سی ہے, تو اگر عبادت میں دیکھا جائے سب سے بہترین عبادت کون ہے, سب سے برترین عبادت کون ہے, تو ایک ہی جواب آئے گا سب کا کہ سب سے بہترین عبادت جو ہے, جو عبادتوں کی سردار ہے, وہ ہے نماز. الصلاۃ عمود الدین. نماز کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے میرے عزیزوں. اور فرمایا آپ نے نماز ہے دین کا ستون, یعنی پورا دین جس کے اوپر ٹکا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نماز, اور روح نماز ہے اہل بیت. اگر یقین نہیں آتا تو امام شافعی کو جملے پر جائیے کہ اے اہل بیت رسول, اگر نماز میں آپ پر درود نہ بھیجی جائے تو وہ نماز کیا ہے؟ قبول نہیں ہے. نماز انسان کی فضول ہے. تو سب سے بہترین عبادت نماز ہے میرے عزیزوں. سمجھتے رہیے عظمت اہل بیت کیا ہے.
ابھی اس گفتگو کے ایک نتیجے تک لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. کہا سب سے بہترین کتاب کون سی ہے میرے؟ سب کہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کلام الہی سے بڑا کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی میرے عزیزوں. تو جب اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی تو اسی قرآن میں تو اہل بیت کی محبت کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور ان کی ولایت کو بھی بتایا گیا ہے اور ان کی اطاعت کا تقاضا بھی کیا گیا ہے. اگر قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں یہ ہے ان کی عظمت. اب آئیے میرے عزیزوں, سب سے بڑا تاریخ کا اجتماع پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے. مولانا سے بھی آپ مسلسل سن رہے تھے, بہترین فضائل آپ کو سنا رہے تھے. کب پوری کائنات میں اول سے لے کر اور اب تک جو سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے وہ اجتماع کون سا ہوا ہے؟ کا غدیر کے میدان میں ہوا ہے. کہ نہیں بھائی یہ سب سے بڑا اجتماع نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں اور اربوں کا مجمع جمع ہوتا ہے ایک جگہ پر. چونکہ یہ سب سے بہترین اجتماع اس وجہ سے ہے, اس میں جو 7 لاکھ افراد موجود تھے ان کی برتری اور ان کا امتیاز یہ تھا کہ سب حاجی تھے, سب نمازی تھے, سب عبادت گزار تھے, اور سب سے بڑی فضیلت کیا تھی کہ سب اصحاب تھے. معلوم ہوا کہ نمازی تو کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں, حاجی بھی ہو سکتے ہیں, نماز گزار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن صحابی سوالات کی صورت میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. کہ جس طریقے سے سب سے بہترین اجتماع غدیر کا تھا نا, تو اس غدیر کا عنوان ہی ولایت امیر المومنین تھا. ایک بابا دے بلند صلوات پڑھ ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھ. کا سب سے بہترین اجتماع غدیر میں. یہاں سے اگر سمجھنا ہے تو غدیر کا عنوان دیکھیے. میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. یعنی اطاعت ہے کیا چیز اور یہ کون ہے, پھر ان کی معرفت کیا ہے. کا سب سے بہترین مخلوق اس روئے زمین پر کون ہے؟ سب سے بہترین مخلوق روئے زمین پر کون سی ہے؟ کہ یہی حضرت انسان جو ستاروں کی طرح اس زمین پر چمک رہے ہیں. بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ پروردگار عالم نے اسی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور یہ سب سے بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کو عقل سلیم عطا کی اور اس کو تمام اختیارات دے دیے. 2 راستے بتا دیے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے, یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا, اور یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا. دونوں راستے اس انسان کو بتا دیے اور پورا اختیار دے دیا کہ اچھا عمل کرو گے, اس راستے پر چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب, اور برا عمل کرو گے یعنی برے راستے پر چلے تو تمہاری زندگی ناکام, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چونکہ اہم جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے میرے. تو دونوں زندگی تمہیں ہم نے سمجھا دی, بتا دی اور سارے اختیارات دے دیے. لیکن یہی انسان جب انسانیت سے گرنے لگا, میرے اشرف المخلوقات بنایا, جب انسان انسانیت سے گرنے لگا تو یہ کبھی قابل کی شکل میں نظر آیا, اور کبھی فرعون کی شکل میں نظر آیا, کبھی شداد کی شکل میں نظر آیا, اور کبھی نمرود کی شکل میں نظر آیا, تو کبھی ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں نظر آیا. لیکن میرے عزیزوں جب یہی انسان اتنا پست ہو گیا اور اتنا زیادہ گر گیا کہ یزید کی شکل میں یہ نظر آیا, تو یہی انسان حیوان سے بدتر ہو گیا
اور اس حیوان سے بدتر کی مثال بھی پروردگار نے دی ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق ہو گیا ہے۔ یہی انسان جب اتنا زیادہ گرا کہ جب یزید بن گیا تو اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بن گیا میرے عزیزوں۔ اور یہی انسان جب صراط مستقیم پر چلتے ہوئے درجہ و درجہ بلند ہوتا گیا میرے عزیزوں، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جب یہی انسان اپنے کمال عروج پر پہنچا تو یہی انسان قرآن میں نفس مطمئنہ کا مصداق کہلایا۔ مطمئنہ کا جب مصداق بن گیا تب پروردگار نے اس کی اطاعت کا تقاضا کیا کہ یہ ہیں ہمارے منتخب شدہ بندے، ان کی اطاعت کرو۔ اور تھوڑا واضح کر دوں روایت کے ذریعے سے، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بحار الانوار میں جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 181 پر یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو نقل کیا گیا ہے، جس کے جو اطاعت کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ واللہ ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا، کہ قسم خدا کی پروردگار نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری اطاعت ان پر نہ رکھی ہو، ہماری اطاعت کا حکم ان کو نہ دیا گیا۔ ایک روایت کے ذریعے سے اطاعت واضح ہو گئی، یعنی بہت ساری روایتیں ہیں، اگر انسان غور کرے اور جس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہی روایت کافی ہے کہ صاحبان امر کون ہے میرے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، عبادت بغیر اطاعت کے بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے علم بغیر صنعت کے۔ ابھی واضح کر رہا ہوں، عبادت بغیر اطاعت کے اس طریقے سے ہے جیسے علم بغیر صنعت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے اور عالم شعور میں پہنچتا ہے تو اس کی نظر میں ایک ایم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، مثلاً ہائی اسکول کیا، انٹر کیا، اور انٹر کے بعد بی اے، ایم اے، اور پھر بہت سارے ڈپلومے ہیں کہ انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کی دنیاوی زندگی کامیاب اور کامران ہو سکے۔ لیکن ایک دن جب یہی انسان ساری اسناد حاصل کر لیتا ہے، جس کا جو مقصد اس کا تھا، مثلا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو ڈاکٹر کی ڈگری لے لی، وکیل بننا چاہتا تھا تو LLB لے لی، انجینئر بننا چاہتا تھا انجینئرنگ کی ڈگری لے لی۔ جب اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، حاصل کر لیا، جب سند اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب اس نے کیا کیا کہ اپنا ریزیوم بنوایا اور اپلائی کر دیا جاب کے لیے۔ جب جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا، کچھ ہی دن کے بعد جناب فون آ گیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ چل دیے گھر سے، سارے ڈاکومنٹ جمع کیے، ایک بیگ میں رکھے، گھر سے نکلے انٹرویو دینے کے لیے۔ ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے، کچھ دور گاڑی چلی تھی کہ جناب یہ بیگ جو ان کے پاس تھا جس میں ڈاکومنٹس تھے، یا تو گم ہو گئے، کہیں گر گئے، اور یا کسی نے مال کے چکر میں بیگ اٹھایا، سارے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ چلے گئے۔ اب کیا ہوا جناب؟ کا گھر چلے واپس؟ کا گھر تو واپس نہیں جانا ہے، چلتے ہیں اپنی منزل تک، 1% ہی صحیح
हो सकता बगैर जो है डॉक्यूमेंट्स के, बगैर डिग्रियों के इंटरव्यू लेके लगा ले, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सलाहियत और काबिलियत है। हो सकता मेरा इंटरव्यू ले और लगा लिया जाए मुझे जॉब पे। तो मुतवज्जह रहिएगा मेरे अजीजों, जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचे तो इनका नाम लेकर बुलाया गया। इनके साथ मेज पे जो है सामने रिज्यूम रखा हुआ है, और जब ये कुर्सी पर सामने पहुंचे तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा साहब अपने डॉक्यूमेंट जो है रख दिए टेबल पे, क्योंकि पहले जो सबसे चेक होता है ना वो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं इंटरव्यू से पहले। कहा जनाब क्या करूं, वो रास्ते में मैं आ रहा था, यहां का इरादा किया, हुआ ऐसा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स रास्ते में गुम हो गए। आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, और चूंकि मैं सलाहियत और काबिलियत बहुत ज्यादा रखता हूं, आप मुतमईन हो जाएंगे तो मुझे जॉब पर रख लीजिए। का नहीं, अब इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। क्यों? का यहाँ का उसूल ये है कि जब तक सनद कामिल नहीं है ना, क्या कहना है, तो आपकी सलाहियत और काबिलियत का कोई फायदा नहीं। और पलट कर एक जुमला कहता है मेरे अजीजों का, जनाब अगर सलाहियत में थोड़ी बहुत कमी होगी ना तो वो चलेगी, मगर सनद नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अरे यही तो समझा रहा हूं कि अगर बगैर इताअत के इबादत होगी ना तो वो कामयाब नहीं है, लेकिन अगर इताअत के साथ इबादत की जाए और उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तब भी कबूल हो जाएगी। एक सलावत पढ़े बगैर इताअत के इबादत अगर की है, अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है मेरे अजीजों चलेगा। इसलिए कि थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है हम उनकी इताअत में थे, लिहाजा वो हमारी शिफा फरमा देंगे। लेकिन अगर उनकी इताअत और विलायत की मोहर नहीं है ना तो लाख इबादतें, लाख हज कर लीजिए, हर जगह बस रुके, जहां भी बस रुके वहीं 2 रकअत उतर के पढ़ने लगे, जहां ट्रेन रुके वहीं जमात खड़ी कर दीजिए, है हजारों रकअत नमाज़ें पढ़िए, हज करिए, लेकिन अगर इताअत से खाली है तो बेकार है मेरे अजीजों। क्यों? एक चीज है मेरे अजीजों इल्म, और दूसरी चीज है मारिफत। इल्म यानी जानना, मारिफत यानी पहचानना। हमें सिर्फ अहले बैत को जानना नहीं है, जानने के साथ साथ पहचानना भी है, उसके बाद इताअत के लिए कदम उठाना है। और फरमाया जानना और मारिफत की जो है 2 तरीके की हुआ करती है। क्या वो 2 तरीके कौन से हैं? एक जो मारिफत होती है वो होती है इंसान की शख्सी मारिफत, जाती मारिफत, जो पर्सनल मारिफत होती है। मैं फला साहब को जानता नहीं हूं, का फला साहब कौन है, कब ये फला इनका नाम ये है, फला जगह से ताल्लुक रखते हैं, इनके दादा का नाम ये है, इनके नाना का नाम ये है, इनकी नानी ये है, इनका शोगल ये है? ये हो गई शख्सी, ये हो गए शख्सी ताल्लुक। मिसाल के तौर पर इसी घराने से अगर हम एक फर्द को ले लें, मसलन मौला हुसैन का, मौला हुसैन कौन है? का हुसैन वो जो नवासे रसूल है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसके दादा हजरत अबू तालिब है, जिसके बाबा अली मुर्तजा है, जिसके माँ जो है वो हजरत फातिमा जहरा सिद्दीका ताहिरा मर्जिया राजिया है। इनकी माँ है, इनके भाई हसन है, इनके भाई अब्बास है, इनकी बहन जैनब है, और बताओ इनके बारे में का इनका ताल्लुक जो है वो रिसालत से है? और इनकी अजमत ये है कि मलाइका जो है रिजवान जन्नत इनके घर पर दर्जी बनकर आते हैं,
ان کے کپڑا لے کر آتے ہیں اور ان کے گھر کی خدمت کرنے آتے ہیں. یہ ان کی عظمت ہے. کہ مختصر کر دوں ان کی شخصیت کے تعارف کو مختصر کر دوں کہ قرآن میں اللہ نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اور کہا کہ اور واضح کر دوں روایت کے ذریعے سے. کہا خود رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لہذا قرآن سے بھی واضح ہو گیا یہ کیا ہے شخصی تعارف, اور حدیث سے بھی واضح ہو گیا, تاریخ سے بھی واضح ہو گیا. لیکن صاحب آنے والے جو تھے وہ کج فکر تھے. وہ کہنے لگے جناب نہ مجھے قرآن سے سمجھائیے, نہ مجھے تاریخ سے سمجھائیے, نہ مجھے روایت سے سمجھائیے, میں تو ان پڑھ ہوں, میں تو جاہل ہوں, کوئی ایسی دلیل دیجیے کہ میرے سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا اگر تم قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے, اگر تم حدیث سے آشنائی بھی نہیں رکھتے, اگر تم تاریخ کو بھی نہیں جانتے تو جاؤ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں چلے جاؤ. خواجہ معین الدین چشتی نے جو 4 مصرے لکھے ہیں وہ انہیں کو سمجھانے کے لیے لکھے ہیں. جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو, جس کو تاریخ کا علم نہ ہو, جو روایت بھی نہ جانتا ہو, فرماتے ہیں شاہ حسین, بادشاہ حسین, دینت حسین, دیپنا حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ نے 4 مصروں میں سب کچھ بیان کر دیا کہ تاریخ بھی نہیں جانتے ہو, قرآن بھی نہیں جانتے ہو, روایت بھی نہیں جانتے ہو. میں بتا رہا ہوں حسین کیا ہے. حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے, حسین دین بھی ہے, حسین دین کی پناہ بھی ہے. اور حد کر دی میرے عزیزوں آخری مصرے میں. تیسرے مصرے میں کیا فرمایا کہ سڑک دے دیا مگر بیعت نہیں کی یزید کی. آخری مصرے میں کہتے ہیں حق یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین ہے. کہ آپ سمجھے, کہ جناب سمجھے, یہ ہے شخصیت کا تعارف. کسی کی شخصیت کا پرسنل تعارف یہ ہے. اور اگر اس فرد کی طرف دیکھا جائے کہ جس کا تعارف کرایا گیا ہے تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے. ایک فرد سے مراد پورے اہل بیت اس میں شامل. کہ دوسری جو معرفت ہوتی ہے وہ معرفت ہوتی ہے سیرت کے ذریعے سے انسان کی. سیرت کے ذریعے سے بھائی ایک انسان بولتا کیسے, گفتگو کیسے کرتا ہے. جب تک بولے گا نہیں تو آپ جانیں گے کیسے اس کو. ہر انسان حدیث بھی, ہر انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے. انسان پہچانا کب جاتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے, جب وہ بولتا ہے. یہ گفتگو کیسے کرتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کس طریقے کی ہے, یہ چلتے کیسے ہیں, یہ اٹھتے کیسے ہیں, یہ بیٹھتے کیسے ہیں, یہ لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں, یہ غریبوں تک کیسے پہنچتے ہیں, ان کی مدد کیسے کرتے ہیں. میرے عزیزوں ان کی مہمان نوازی کیا ہے تو اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا نا. ایک دوسرا انسان اگر ان کو گالی دیتا ہوا ہے تو ان کا عکس العمل کیا ہے, ان کا رد عمل کیا ہے. لیکن میرے عزیزوں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی برا کہتا ہوا آیا ہے نا تو وہ جو پلٹ کر گیا ہے تو انہیں کا ہو کر گیا ہے. اتنی بلند سیرت کا مظاہرہ کیا ہے. تو سیرت, یہ معرفت جو ہے سیرت کے ذریعے سے کامل ہوتی. اور غریبوں کی مدد کیسے کی انہوں نے, احسان کیسے کیا, نیکیاں کیسے کی لوگوں کے ساتھ. کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب ان کے پاس اقتدار ہو تب بھی ایک سے ہیں اور اقتدار نہ ہو تب بھی جود و سخا میں ایک سے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ ہر امام کی زندگی کو پڑھ لیجئے. ظاہری جو حکومت آئی ہے ہمارے مولا کے پاس آئی ہے, مولا علی کے پاس, اور کسی امام کے پاس ظاہری حکومت نہیں آئی.
लेकिन आप हर इमाम की जिंदगी को सुनिए और सीरत को सुनिए। हर इमाम की सीरत यही रही है कि भूखों को खाना भी पहुंचाया करते थे, पहुंचाते थे कि नहीं? बेलिबास को लिबास भी देते थे। जिसकी जो जरूरत थी उसकी उस जरूरत को पूरा करते थे मेरे अजीजों। लेकिन जब इक़्तिदार मौलाए कायनात के पास आया है ना, ये ज़ाहिरी इक़्तिदार, उसके बाद जो मेरे मौला ने हुकूमत कायम की है और जो अदल कायम किया है, कसम खुदा की उसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम चाहें हुकूमत जो हमारे वक्त की हुकूमत है, हम इसके खिलाफ कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें कि निजाम नहीं सही चला पा रहा है और ये फला इस तरीके से, यानी कोई कमी। लेकिन जब इंसान बरसरे इक़्तिदार आ जाता है तब वो अपनी कमी को बयान नहीं करता है। लेकिन सलाम हो अली की जात पर कि जब इक़्तिदार हाथ में आ गया और इक़्तिदार हाथ में आने के बाद मेरे मौला ने एक जुमला कहा था, आपकी मलहूज़े नजर होगा कि अगर कोई चोर चोरी करता पकड़ा जाए, कोई इंसान रोटी की चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो उस चोर के हाथ नहीं बल्कि हाकिम वक्त के हाथ काट देने चाहिए। अगर समझ गए इस जुमले को मेरा अजीजों, ये जुमला बरसरे इक़्तिदार आने के बाद में मौलाए कायनात ने कहा है और ये जुमला कहने के लिए जुर्रत चाहिए मेरे अजीजों, जुर्रत चाहिए। क्योंकि खुद की हुकूमत है, पूरी रियाया में कौन भूखा सो रहा है, कौन बेलिबास है, अली को सब खबर है? लेकिन अली ने इतना बड़ा जुमला कह दिया और ऐसे माहौल में जहां पर मेरे मौला के दुश्मन इतनी ज्यादा तादाद में हैं। आपने देखा जब सलूनी का दावा किया, आज ही सुना है मौलाना से, कि इम्तिहान के लिए मुर्दा लेके आया करते थे, यानी जिंदों को मुर्दा बना कर लाते थे। कोई ये अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछते थे कि कितने जो है जानवरों के मुतालिक सवाल करते थे, कौन बच्चे देते हैं, कौन अंडे देते हैं, कि मौला गिनवाने लगे और नमाज कज़ा हो जाए। यानी अजीब अजीब तरीके के सवाल करने वाले। लेकिन सलाम हो अमीरुल मोमिनीन पर, उसकी हुकूमत होने के बाद और इतना बड़ा जुमला कहने के बाद मेरे मौला ने, कोई भी ये दावा ना कर सका कि अली हम तुम्हारी हुकूमत में भूखे सोए हैं और हम बेलिबास रहे। क्यों? उसकी वजह क्या थी? ये दावा तो कर दिया मेरे मौला ने, लेकिन उसके सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा मौला जो है खुद जाकर मालूम करता था कौन भूखा है, कौन बेलिबास है, कौन जरूरतमंद है, और जा जाकर घरों में मालूम किया करते थे। यहां तक कि मौला जब खाना लेके जाया करते थे, लोगों के घरों में सामान लेके जाया करते थे, तो घरों में जो बच्चे रहते हैं, जैसे बेवा का घर है किसी और बच्चा परेशान कर रहा है, खाना कैसे बनाया जाए, तो ये मौला की सीरत थी मेरे अजीजों कि बच्चे को खुद बहलाते थे ताकि माँ उसकी खाना बना ले। और इससे बड़ी मिसाल और क्या मिल सकती है? जब हम किसी के साथ जूदो सफा करते हैं, हम किसी पे एहसान करते हैं, हम किसी के साथ नेकी करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि मेरी नेकी को जाकर बयान करे, मेरे एहसान को दूसरों पर जो है आश्कार करे, बताए कि फला ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, फला ने मुझे लिबास दिया है, फला ने मुझे खाने को दिया है। क्यों? आप देखा होगा आपने ना, ये कायनात का उसूल है। अगर आपके साथ कोई नेकी करे तो वो चाहता क्या है? जो उसकी मंशा है आप उसी के मुताबिक चले, वो हक कहे या ना हक कहे। जहां आपने जो है उसके मिजाज के खिलाफ हुए, वो फौरन जो है आपको जलील करके रख देगा कि जलील, तुझे इतना नहीं पता कि मैंने तेरे साथ ये एहसान किया था, मैंने तुझे खाना खिलाया था, मैंने तुझे लिबास दिया था, मैंने तुझे पैसा दिया था वक्त जरूरत, यानी दिया 100 रुपए है और झूठा 500 का मारेगा, है कि नहीं मेरे अजीजों? यही है। लेकिन सलाम हो अमीर कायनात पर कि जिस तरीके से ये जरूरतमंदों की जरूरत
ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں نے تاریخ میں دیکھا یہ ہے کہ میں نے اسی دنیا میں نظر کی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہر نیتا جا جا کر جھونپڑیوں میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور وہ فوٹو لیتا ہے اور ویڈیو بنواتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پھیلایا جائے, اس کو آشکار کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ ملیں گے. ابھی ووٹ لینا ہے, یعنی سب کا اصول یہی ہے, جھونپڑیوں میں جب جائیں گے غریبوں کے پاس, جب کوئی مطلب ہوگا میرے عزیزوں, ان کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ لوگ جانے اگر اتفاق سے کوئی نابینا شخص ہے اس کی یہ مدد کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ والوں سے کہتے ہیں ارے میرا نام تو بتائیے ذرا انہیں, تاکہ ووٹ دیتے وقت انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور انہیں کھانا کون کھلا رہا ہے نہیں میرے عزیزوں, یہی اصول ہے. لیکن میں نے امیر کائنات کو دیکھا ہے کہ ایک انسان ہے جو بڑا بھوکا ہے, جو معذور بھی ہے, ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. یہی علی اپنی ابا کے دامن میں کچھ کھانا چھپا کر لے جاتا ہے. اس میں ریاکاری نہیں ہے, رات کا سناٹا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نہ دائیں کوئی ہے اور نہ کوئی بائیں ہے, نہ کوئی سامنے ہے اوپر ہے, مگر ایک ہی ذات ہے, وہ ہے علی کا خدا. علی جب پہنچا میرے عزیزوں, علی کی سیرت دیکھیے اور کردار کو دیکھیے, احسان کرنے کے طریقے کو سیکھیے میرے عزیزوں. علی اس کے پہلو کے قریب بیٹھتے ہیں اور اس کو اور قریب بلاتے ہیں. جب قریب آ گیا, شخص نابینا ہے, معذور ہے, ضعیف ہے, تو میرے مولا کا معمول کیا تھا, اور یہ ایک دن کا نہیں تھا, ہر روز کا تھا میرے عزیزوں. اپنے ہاتھوں سے ایک ایک لقمہ اس کو کھلاتے جاتے ہیں. جب یہی انسان پلٹ کر پوچھتا ہے آپ ہے کون, ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجیے. ایک مرتبہ یہ کائنات کا امیر فرماتا ہے ارے غریب ہے جو غریب کے پہلے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ایک فقیر ہے جو ایک فقیر بھائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. نام لیا نہیں لیا میرے عزیزوں. سلیقہ انسان دیکھیے میرے عزیزوں, سلیقہ بندگی دیکھیے. تو یہ جو فرمایا, اس چیز کو جو مکمل کیا, یہ ہے معرفت کا دوسرا پہلو. معرفت دو چیزوں سے ہوتی ہے. پہلی چیز کیا ہے, انسان کے جو ہے پرسنل شخصیت. دوسری چیز انسان کی سیرت. اگر شخصیت سے بھی انسان ناآشنا ہے اور سیرت سے آشنا نہیں ہے, معرفت ادھوری ہے, کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کربلا کے میدان میں دو لشکر کھڑے تھے. دو لشکر کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے. ایک تھا حق والا اور دوسرا باطل پہ تھا. اچھا, یہ جو باطل والے تھے یہ نمازی نہیں تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے اور حافظ قرآن تھے, اور بڑے بڑے حافظ تھے, قاری قرآن تھے میرے عزیزوں. نمازی ایسے کہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین کے قتل میں جلدی کرو کہیں نماز نہ قضا ہو جائے. یعنی وارث نماز کو قتل کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے, اتنے بڑے نمازی تھے. اور دوسرا لشکر جو امام حسین کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا وہ ایک مختصر سی تعداد میں تھا. یہ بھی عبادت گزار تھے, یہ بھی نمازی تھے, یہ بھی روزے دار تھے, یہ بھی حج کرنے والوں میں تھے. لیکن اگر غور کیا جائے تو اس چھوٹے سے لشکر میں کچھ افراد جو تھے ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں
फैसला ये कीजिए कि इनमें और उनमें फर्क क्या था। ये भी इबादत गुजार थे और ये भी इबादत गुजार थे, ये भी नमाज पढ़ने वाले और ये भी नमाज पढ़ने वाले, ये भी हज करने वाले, वो भी हज करने वाले, ये भी हाफिज कुरान और ये भी हाफिज कुरान, ये भी कारी कुरान, ये भी कारी कुरान। फर्क क्या था मेरे अजीजों का? वक्त के इमाम की न मारिफत थी उनको और न वक्त के इमाम के इताअत के दायरे में उनका अमल था। यानी उनकी जितनी इबादतें थी वो इमाम की इताअत के दायरे में नहीं थी, दायरे से खारिज थी, इसीलिए जहन्नुमी हुए और जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। और ये जो हुसैन के साथ खड़े हुए थे, इमाम हुसैन ने इनको मकामात दिखा दिए थे, सारे हिजाबात उठा दिए थे। ये शुहदा और सिद्दीकीन और औलिया के साथ रहे। क्यों? इसलिए कि इताअत थी, जितनी भी बात इताअत थी। यहां पर इताअत जो है कम और ज्यादा का मसला नहीं है, जितनी इताअत थी वो इमाम की, जितनी इबादतें थी वो इमाम की इताअत के दायरे में थी, ठीक है नहीं थी। वरना एक जो मिसाल मिलती है वहबे कल्बी, कौन थे? ईसाई थे। या आप जनाबे हुर को देख लीजिए, देखिए हुर एक ऐसा पहलू है करबला का, एक ऐसा गोशा है कि जिसकी तरफ हमेशा इशारे होते रहेंगे, जिसका जिक्र हमेशा मजलिसों में होता रहेगा और जब भी इंसान गौर करेगा तो एक नए पहलू में जाएगा। करबला नाम है इस चीज का। हुर कौन है मेरे जी? हुर के साथ कौन कौन आया था? हुर का बेटा, हुर का गुलाम और हुर के भाई। इससे पहले हुर भी तो नमाजें पढ़ते थे, हुर भी बहुत इबादत किया करते थे, लेकिन जब इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए, उनकी वो जो इबादत थी उनको भूल जाइए आप। इमाम हुसैन की नुसरत करने से पहले और इनकी इताअत में आने से पहले हुर ने कितनी इबादतें अंजाम दी थी, इस पे बहस ना करिए आप। वहबे कल्बी को देख लीजिए, ईसाई थे, रास्ते में मुसलमान हुए, 17 दिन शादी के हुए थे, है? कितनी नमाजें पढ़ी उन्होंने, कितने रोजे रखे, कितने हज किए। ये तो कुरान से आशनाई तक न रखते थे, बस फर्क इतना था कि वारिसे कुरान की मारिफत हासिल हो है। और इमाम की क़यादत में इन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी। जनाबे हुर को देख लीजिए आप, कि अगर आप मगरिबैन से पहले आए हैं तो ये मगरिबैन वाली भी शुमार कर लीजिए, शब आशूर, और फजर की शुमार करिए और फिर जोहर की, कितनी नमाजें हुई? 4 हो गई। और अगर मगरिबैन के बाद आए हैं तो सिर्फ 2 नमाजें, और जन्नत में मकाम इतना बड़ा। और फरमाया जन्नत में मकाम इतना वाला, सिर्फ 2 नमाजें या 4 नमाजें। तो मालूम यह हुआ कि यहां पर कसरत इबादत में आ नहीं है, बल्कि इताअत इमाम में आ है। इताअत इमाम और मारिफत इमाम। और एक जुमला और कह दूं और फिर आपसे इजाजत ले लूंगा, बस 2 जुमले मसाइल के। कि परवरदिगार जो है ना, वो हमसे कमियत का सवाल नहीं करता, कैफियत चाहता है। कमियत क्या होती है? कमियत यानी कितना, कैफियत यानी कैसा। वही नहीं देखता मेरे अजीजों कि आपने कितनी इबादत की है, कितना अमल किया है, उसके यहां मेयार कमियत नहीं है। वो ये चाहता है कि जितना भी किया है कैसा किया है, उस अमल की कैफियत क्या है, कैसा किया है मेरे अजीजों। एक बाबा ने बड़ा सलवात पढ़ी।
کتنا کیا, اس کا معیار ہے, جتنا بھی کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے, کم کیا ہے, زیادہ کیا ہے, اس سے بحث نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے نمازی پڑھے ہیں, بڑے بڑے حاجی پڑھے ہیں, اور جہاں ٹائم ملتا ہے, ابھی مثال دے چکا ہوں, جہاں فرصت ملتی ہے وہی نماز شروع کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مگر اطاعت سے خالی. کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی عمل آئے وہ اہل بیت رسول کے ذریعے سے آئے, چونکہ یہی مظہر صفات الہی, یہی انسان کو کامیاب و کامران بنانے والے ہیں. عزیزوں, ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ, اور جب اطاعت کو جو ہے تھوڑا سا پھیلا دیا جائے, اگر پچھلی مجلس آپ کے ذہن میں ہو کہ جو مطیع ہوگا, جو فرما بردار ہوگا, وہی کائنات میں سب سے بڑا شجاع ہے. یعنی جس کی اطاعت جتنی بلند ہوگی اس کی شجاعت بھی اتنی بلند ہوگی. اور شجاعت نامکمل ہے صبر کے ساتھ. اگر صبر نہیں ہے تو عزیزوں یہ شجاعت بھی نامکمل ہے, کیونکہ شجاعت کا تقاضا ہے صبر. اطاعت کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہونا چاہیے, برداشت کرنے کا مادہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اللہ اکبر, جو صبر ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے, وہ ایسا صبر ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس لیے کہ یہاں پر صبر بھی رویا ہے, ظلم بھی یہاں تھک گیا ہے. امام حسین جب کربلا کے میدان میں یہ کوئی تنہا کھڑے ہوئے ہیں, سب شہید ہو چکے ہیں, مولا نے ایک جھلک شجاعت کی دکھلائی تھی. کہیں دنیا یہ نہ کہہ دیتی کہ امام حسین جنگ کرنا نہیں جانتے تھے. اور مولا حسین نے جب تلوار چلائی ہے نا, تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب تک حسین کے ہاتھوں میں تلوار رہی ہے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا. اور مولا حسین کیا کہہ کے ان کو بات کر رہے تھے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, تم نے میرے لیے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. اور یہ بکھرا ہوا شیر اب سوچیے کس طریقے سے حملہ کر رہا ہوگا. لیکن عزیزوں, جب پروردگار نے دیکھا کہ حسین کی شجاعت عروج پہ ہے تو آواز ہاتھی پائی, ایک غیب سے آواز آئی, اے میرے شجاع ترین بندے, میں تیرے شجاعت کو جوہر کو دیکھ چکا ہوں, اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے. اب جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے نا, تب وہ بالکل حسین کی طرف چاروں طرف سے دوڑے ہیں, چاروں طرف سے اب حملہ شروع ہونا کیا ہے میرے عزیزوں. اور کیسا حملہ تھا جب یہی زہرا کا لال نرغے ہاتھوں میں گر چکا ہے تو کہیں سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, کہیں سے تلوار برس رہی ہے, تو کہیں سے پتھر, کوئی خاک کربلا کو اٹھا کر حسین کے زخموں میں ڈال رہا ہے. یہ صبر کا مظاہرہ میرے عزیزوں. یہاں تک کہ امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی. میرے اندر قدرت نہیں ہے کہ میں حسین مظلوم کی شہادت کو پڑھ سکوں. ہاں عزیزاں, جب حسین کی شہادت ہو چکی ہے نا, تو ابھی انتہا یہیں پر نہیں ہوئی عزیزاں, یہیں پر انتہا نہیں ہوئی ظلم کی. کہ گھوڑوں کی نالوں کو بچا گیا اور زہرا کے نال کے جس میں نازک کو گھوڑوں کے سمجھ سے پامال کیا گیا.
कल जिनकी मजलिस में सुन लिए हैं चैनल के, आइए मैं तो सुनने पड़ता हूँ। हाँ मेरे अजीजों, यहीं पर इंतहा ना हुई, घोड़ों को लाशों को तोड़ाया गया। ये कहाँ का इंसाफ है मुसलमानों को, नबी का कलमा पढ़ने वालों? अरे कोई तारीख ये नहीं कहती, कोई उसूल ये नहीं कहता कि आप किसी को कत्ल कर दें और उसके बाद उसकी नामूस को असीर किया जाए और उसके बीमार बेटे को जंजीरों में जकड़ा जाए और इन सब छोड़ दिए। और उस हुसैन की 4 साल बच्ची के अरे तमाचे और ताजियाने गोशवारों को छीना जाए, ये कहाँ का उसूल है मेरे अजीजों? आपने इतना जुल्म कहीं देखा है? नहीं देखा। तो मेरे अजीजों, करबला के मैदान में आ जाइए। हाँ, असीर करके इमाम हुसैन के नामूस को ले जाया गया। कभी कूफा तो कूफे से शाम, अरे सैयद सज्जाद एक ही जुमला कह के तो मुझसे बोला जिंदगी भर अशाम अशाम अशाम। मौला ये शाम कह गए, आप इतना गिरिया क्यों करते हैं? अरे इतना कह करके इतना गिरिया करके क्यों शाम देते हैं? तो शायद मौला जवाब दे, अरे तुम नहीं जानते जो मुसीबतें हैं, जो कयामतें हैं बाजार शाम में और दरबार शाम में और जिंदान शाम में हम पे गुजरी है, वो मुसीबतें हैं हम पर कहीं ना गुजरी। अरे जब हम बाजार शाम में पहुंचे हैं ना, तो हमारी माएँ और बिटियाँ, हमारी बहनें नंगे सर थी, अरे एक रस्म थी और 12 गले थे, तमाशाइयों का हुजूम था। अरे कोई आग फेंक रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई तालियां बजा रहा था, कोई ढोल ताशे बजा रहा था। इमाम फरमाते हैं जब हम दरबार के दरवाजे पर पहुंचे हैं ना, वो दिन नहीं भूल सकते, इसलिए कि हमें 72 घंटे तक दरवाजे पर खड़ा किया गया। क्यों? इसलिए कि दरबार को सजाया जा रहा था। दरबार को सजाया जा रहा था। हाँ मेरे अजीजों, बस इख्तिसार के साथ के दरबार को सजाया जा रहा था और जिंदान की सख्तियां सज्जाद कैसे भूल सकते हैं मेरे अजीजों? शबे चैलुम है, आपकी आंखों से आंसू निकल चुके हैं। आइए मैं मसायब की आखिरी मंजिल पे आ रहा हूँ। तो जुमले के जरिए से मसायब आप तफसील के साथ चैलुम के सुन चुके हैं दिन की मजलिस में का जब रिहाई मिल चुकी है ना, जब अहले हरम को रिहाई मिल चुकी और जब जनाब ज़ैनब ने देखा कि महफिलें सजी हुई है, अमारियां लगी हुई हैं, तो जब जनाब ज़ैनब ने देखा अमारियों की तरफ, एक मरतबा सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा तो फिर कहा ये कह दो कि ये जो महफिलों पर और ये अमारियों पर जो रेशमी पर्दे रखे हुए हैं, इन रेशमी पर्दों को हटा दिया जाए, इन रंगीन पर्दों को उतार दिया जाए और इन पे काले पर्दे लगा दिए जाए, सियाह परचम को आगे आगे कर दिया जाए। अगले काफिला चला